بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا قرب عطا فرمایا ہے۔ چند ایام کے بعد ہم سب اس بابرکت مہینے کے اندر داخل ہو جائیں گے جو رحمتوں والا مہینہ ہے، جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوتا ہے، جس کو ہم رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس مہینے کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر تیاری کے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کسی کام کی شروعات کرتے ہیں، تو وہ کام بخوبی پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے ہر کام سے پہلے ہم اس کام کی اگر تیاری کر لیں تو یقیناً بہت اچھے سے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے آخری ایام کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد جب ہماری رمضان کے اندر انٹری ہوگی، جب ہم رمضان کے اندر داخل ہوں گے، اس سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہر انسان ہر ایمان والا اس بات کو بخوبی سمجھ لے کہ 11 مہینے ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں میں گزار دیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے تھی، اس طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ جس طریقے سے اللہ کا حکم بجا لانا چاہیے تھا، اس طریقے سے اللہ کا حکم نہیں بجا لائے۔ تو اس مہینے کے اندر یعنی رمضان المبارک کے اندر اس 11 مہینے کی جو نافرمانیاں ہیں، ان کو اس مہینے کے اندر پورا کیا جا سکے۔ اور اس مہینے کے اندر یعنی شعبان کے اندر ہمیں رمضان کی تیاری کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی سے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں۔ نماز کی عادت ابھی سے ڈالنے کی کوشش کریں۔ 5 وقت کی نماز جو ہمارے اور آپ کے اوپر فرض فرمائی گئی ہے، ابھی سے اس نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ابھی سے ہم 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں گے تو رمضان المبارک ہمیں جب اس مہینے کے اندر ہم داخل ہوں گے تو وہ مہینہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اس میں عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو ہمارے معاملات ہیں، جو کام کاج ہیں، ان کام کاج کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ان کو مکمل کر لیں۔ خواہ وہ کوئی کام ہو، کھیتی باڑی کا کام ہو، تجارت کا کام ہو، دکان کا کام ہو، یا دیگر جو کام ہم اور آپ کرتے ہیں، ان کاموں کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم پورا کر لیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا ظاہر صاف ہوتا ہے، ہمارے کپڑے صاف ہوتے ہیں، ہمارا بدن صاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنا اندرون بھی صاف کرنا ہے، اپنا باطن بھی صاف کرنا ہے۔ باطن سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیں۔ ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے والدین سے معافی مانگ لیں۔ یا پڑوسی کو ستایا ہے یا دوستوں کو ستایا ہے، غرض یہ کہ جو بھی
ہماری زبان سے، ہمارے دل سے برائیاں ہوئی ہیں کسی کے لیے، رمضان کے آنے سے پہلے ان برائیوں کو ہم دور کر لیں۔ معافی مانگنے کا معاملہ ہو تو معافی مانگ لیں، اور اگر حقوق اللہ کے اندر ہم نے کوتاہی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ جب ہم بالکل پاک اور صاف ہو کر رمضان المبارک کے اندر داخل ہوں گے تو ہمیں رمضان کی عبادت کا لطف حاصل ہوگا، ہم صحیح طریقے سے اس مہینے کے اندر عبادت کر سکیں گے۔ کسی کا حق مار لیا ہے ہم نے تو رمضان کے آنے سے پہلے اس کا حق واپس کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی چند گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔